سب کا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ٹوک دیا کسی غلط کام پر، سنو غور سے، اگر آپ نے ہمیں ٹوک دیا کسی غلط کام پر، تو یا تو ہم آپ کی کمی تلاش کریں گے آپ کو ٹوکنے کے لیے، یا کوئی ایسا عذر پیش کریں گے جھوٹا کہ جس سے آپ کے ہمیں ٹوکنے کی بات ختم ہو جاوے. میری بات توجہ سننا، ہے کسی کو ٹوکنا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوکنے والوں کو، متوجہ کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھو. سب سے بڑا احسان امت پہ علماء کا ہے کہ علماء صحیح غلط پر ٹوکیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. کہ علماء کو اپنا محسن یقین کرو کیونکہ وہ ٹوکنے والے ہیں، اور ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھو اس لیے کہ ٹوکنے والوں سے ہی خیر باقی ہے. خیر کن سے باقی ہے؟ ٹوکنے والوں سے. ٹوکنے والوں کو ایسا محسن سمجھو اپنا کہ جیسا کوئی اندھا گڑھے میں گر رہا ہو اور اس کو کوئی آ کر پکڑ لے کہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے روک دیا، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے روک دیا. ورنہ عام طور سے ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کسی منکر سے روک دے یا اس کو بتلا دے کہ یہ غلط ہے تو وہ دو کام میں سے ایک کام کرے گا، دو کام میں سے ایک کام کرے گا. یہ تو ابھی یہ طے کر لے گا کہ مجھے بھی اس کی کوئی کمی تلاش کر کے اس کو ٹوکنا ہے. کہ جو آدمی کسی کی کمزوری تلاش کر اس کو ٹوکنے کے لیے کہ یہ مسلمان کا عیب تلاش کر رہا ہے، یہ اس عیب کو، اس کے عیب کو تلاش کرنے سے پہلے خود کسی عیب کے اندر مبتلا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتا ہے تاکہ ٹوکنے والے کی بات ختم ہو جائے، جواب ہو جائے. تو جب آپ نے فرمایا ان صاحب سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو میں کیا جواب دوں؟ انہیں خیال ہوا کیا جواب دوں؟ جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے ان کے پاس ہر حق بات کا جواب موجود ہوتا ہے. وہ حق بات کا جواب، حق کا انکار حق سے کریں گے، حق کا انکار حق سے کریں گے. جی ہاں، اور جو چیز حق کا انکار کرے وہ باطل ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا. وہ حق کا انکار حق سے کریں گے. سنو میں حضوری بات عرض کر رہا ہوں کہ حق کا انکار حق سے کریں گے. کسے؟ سنو غور سے کہ حق کا انکار وہ حق سے کریں گے. جب ان سے کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے جواب دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. یہاں تک اس کو جواب ہو جاوے. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. یہ ہم سب کے غور کرنے کی بات ہے کہ جب کوئی حکم آتا ہے دعوت کا یا عبادت کا یا اطاعت کا تو اس کے انکار میں عذر پیش کیا جاتا ہے. اس کے انکار میں عذر پیش کیا جاتا ہے. سنو بہت توجہ سے، اس کے انکار میں عذر پیش کیا جاتا ہے. تو عذر پیش کرنے والا ایسا عذر لے کر آئے گا کہ ٹوکنے والا خاموش ہو جائے گا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم کیا کریں. اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آیا تو منافقین نے یہ کہا کہ آپ جس رخ پر ہمیں بھیج رہے ہیں یہ رخ بڑے فتنے کا ہے. روم کا حسن و جمال اور روم کا ماحول وہ اچھا نہیں ہے. ایسا نہ ہو ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں، لہذا ہمیں ادھر نہ بھیجیے. سنو بہت توجہ کی ضرورت ہے. ہم تو فتنے سے بچنا چاہتے ہیں.
ہم فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ادھر نہ بھیجیے آپ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ ایسے بھی ہیں لوگ جو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہ لیں اور باہر نہ نکلیں کیونکہ باہر فتنہ ہے۔ تو مدینے میں رہنے کے لیے اور نکلنے سے جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ بات پیش کی کہ وہاں فتنہ ہے جہاں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، اور ہمیں آپ فتنے میں نہ ڈالیے، ہمیں یہاں رہنے دیجیے۔ تو اللہ نے جواب دیا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو فتنے میں پڑ گئے، کہ ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے، کیونکہ انہوں نے نکلنے کے حکم کا جواب اس سے دیا ہے کہ نکلنے سے جان بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ باہر فتنہ ہے اس لیے ہم باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم تو فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، فتنے سے بچنے کے لیے نکلنے سے عذر کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، باہر نکل کے فتنہ نہیں، ان کا نہ نکلنا خود فتنہ ہے۔ یہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جواب دیا۔ تو میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم کو قبول نہ کرنے والے ایک ایسا عذر پیش کرتے ہیں جس سے حکم کا انکار بھی نہیں ہوتا اور کہنے والا خاموش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کا دائیں ہاتھ صحیح ہے، لیکن اس نے اس وقت جو عذر پیش کیا ہے وہ اس لیے عذر پیش کیا کہ مجھے کیوں ٹوک دیا گیا سب کے سامنے، کیونکہ جس کے اندر کبر ہوگا وہ ٹوکے جانے کو برداشت نہیں کرے گا، جس میں تواضع ہوگی وہ ٹوکنے والوں کو محسن سمجھے گا۔ آپ کا احسان آپ نے ٹوک دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر خیر دیکھنے کے لیے 4 جمعہ غلط اعلان کیا، 4 جمعہ تک مجمع میں، کہ مال ہمارا ہے، مال ہمارا ہے، مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ چوتھے جمعہ میں ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے کہ نہیں، غلط اعلان ہے یہ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اس میں آپ کا اعلان غلط ہے۔ اور معاویہ اس کو اندر لے گئے، لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھو اب کیا ہوگا، یہ کیوں بولے۔ وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تخت پر بٹھائے ہوئے تھے اپنے ساتھ، اور فرما رہے تھے ان سے کہ تم نے مجھے زندگی بخشی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ تھی بات کہ ٹوکنے والوں کو محسن سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی اس کھانا کھانے والے کو، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ سنو، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک صرف دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی ایک سنت، اس سنت کو ہلکا سمجھ کر انکار کیا کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے دعا دی اللہ کرے تیرے ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے کہ اسی وقت اس کا صحیح ہاتھ، دایاں ہاتھ جو صحیح تھا، وہ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کا ہاتھ کبھی حرکت نہیں کرتا تھا۔ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ بڑائی نے اس کے کبر نے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا ہے۔ حالانکہ کیا بات تھی کہ ٹھیک ہے کھانا دائیں سے کھا لیں گے۔ جب حق بات میں ایک کھانا کھانے کی سنت سے انکار کرنے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرنے پر ہاتھ ضائع ہو سکتا ہے، تو بتاؤ فرائض اور واجبات اور احکام شریعت اور بہت سے دعوت کے کام میں صحابہ کرام، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معمولات ایسے ہیں کہ آدمی لا علمی کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ ایک کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے
جب ہاتھ شل ہو سکتا ہے تو کسی نعوذ باللہ کسی فرض واجب کے انکار سے کتنی بڑی محرومی آئے گی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے کسی بھی حکم کو ہلکا نہ سمجھا جاوے. اور کسی کو حقیر نہ سمجھو. ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے. ہم نہیں جانتے اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے. یہی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات کے میدان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے میں تاخیر ہوئی. تاخیر ہوتی گئی دیر ہو گئی. دیر ہو گئی. صحابہ انتظار میں تھے کہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے, کیوں نہیں نکلتے. تمام مہاجر اولین بڑے بڑے صحابہ سب آپ کے ساتھ. نکلنے میں تاخیر ہوتی گئی. پوچھا گیا کیوں تاخیر ہو رہی ہے, کہ انتظار ہے کسی کا. کس کا انتظار ہے؟ ہم سب اللہ کے رسول کے تابع ہیں, آپ موجود ہیں, آپ نکلیں گے, آپ کے ساتھ سب نکلیں گے. کس کا انتظار ہے؟ آپ انتظار کر رہے تھے حضرت اسامہ کا. یہ آئے. جب یہ آئے تو اہل یمن نے یہ کہا کہ اس کے انتظار میں تاخیر کی ہے. سوال اس کا نہیں ہے کہ یہ کون ہے, سوال اس کا ہے کہ انتظار ان کا کون کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کے انتظار میں یہ اسامہ. روایت میں ہے شکل رنگ سے کالے, چہرے پر چچک کے داغ, ناک ان کی پچکی ہوئی, حسن کی لائن سے, رنگ کی لائن سے کسی قسم کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. پھر باہر کے آدمی ہیں, اجنبی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ مقام, وہ درجہ ان کا, وہ مقام اور وہ درجہ. تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی, تو یہ بتایا گیا کہ اہل یمن نے کہ ارتداد کا سبب حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا. یہ اور عجیب قرآن کی آیت نے اس کو واضح کیا ہے اور سمجھایا ہے امت کو. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ. یہ قرآن کی ایسی آیت ہے کہ ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کام کرنے والوں کو اس طرح بھی آزماتے ہیں. ہم یوں بھی آزماتے ہیں کہ بعض کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا ہے. یہ آزمائش بہت سخت ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ. اللہ جانتے ہیں قدردانوں کو, وہ قدردانوں کو اللہ آگے لے آئیں گے کسی بھی راستے سے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حسد اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کام لیا گیا. بہت سے مشرکین ایسے ہیں جو اسلام کو حق سمجھنے کے باوجود اور آپ کی نبوت کو سچا ماننے جاننے کے باوجود صرف حسد کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اور یہ وجہ تھی کہ ہمارے غلام اسلام میں داخل ہو گئے. ہمیں عار ہوتی ہے کہ ہم اس دین میں داخل ہوئے ہمارے غلام سے پہلے داخل ہو گئے. ہمیں شرم آتی ہے. ہم اسلام میں کیسے داخل ہوں جس میں ہمارے غلام پہلے داخل ہو گئے ہیں. بہت سے مشرکین کو اسلام سے اسی سے روکا کہ ہم کیوں داخل ہوں اس میں. ہمیں یہ بات ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اپنے غلاموں کی صف میں جا کر بیٹھیں. ہاں, حسد اور کبر اس نے انہیں اسلام سے روک دیا. باوجود یہ کہ اسلام کی حقانیت ان مشرکین پر کھل گئی تھی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے.
اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسد وہ اجتماعیت کو توڑنے والا ہے اور تفریقہ پیدا ہوتا ہے حسد سے. اس لیے حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم کر دی جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے. وہ جس سے چاہے جو کام لے، ساری مخلوق اس کے سامنے ہے. اللہ جس کو چاہے استعمال کرے اپنے کام کے لیے. ایسا فرماتے تھے اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام ابابیل سے لیا ہے، تو کیا ابابیل سے حسد کرو گے کہ ان کا بائیکاٹ کرو اور انہیں مارو اور انہیں ختم کرو؟ انہوں نے اتنا بڑا کام ہمارے ہوتے ہوئے کیوں کر دیا؟ ہم بڑی قوت والے تھے. کہ ابابیل ہے، چھوٹا پرندہ ہے. اللہ نے ابابیل کے لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں کو، اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو، اس کے ہاتھیوں کو ابابیل سے ختم کیا ہے. کام ہے اللہ کا، جسے چاہیں لے لیں. اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ پہلے حسد ہوگا، پھر نفرت ہوگی، پھر اعراض ہوگا. یہ ترتیب ہے. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ تم ایک دوسرے سے رخ جب پھیر لوگے جب تم ایک دوسرے سے نفرتیں ہو جائیں گی، اور نفرتیں ہوں گی حسد کی وجہ سے. تو ترتیب یہ رکھی قرآن نے کہ حسد ہوگا، پھر نفرت ہوگی، پھر اعراض ہوگا. تو جب کسی کو کام میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھو تو یوں سوچا کرو کہ اللہ کو اس کی پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ گئی ہوگی کہ اللہ اس سے کام لے رہے ہیں. مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کسی کی شکایتیں کی اور سب صحیح، سب شکایتیں صحیح. حضرت سے کہا یہ فلاں یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا. حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ ساری آپ کی باتیں درست ہیں، سچی ہیں، صحیح ہیں، تو اللہ اس کو ہدایت دے دے جو ایسا غلط کر رہا ہے. اور اگر آپ کی ساری باتیں غلط ہیں، آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے. پھر یہ فرمایا کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ وہ پرانا آدمی یہ غلطیاں کر رہا ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے. مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ پرانا آدمی غلطی کر رہا، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے بھی اللہ اس سے کام لے رہے. یہ ہے سوچنے کی بات کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. وہ انسان ہے، غلطی انسان کرے گا، فرشتہ نہیں کرے گا. کہ غلطی انسانوں سے ہوں گی، ہر قدم پہ ہوں گی. کلکم خطاؤن، حدیث میں فرمایا تم کے سب چوکنے والے، خطا کرنے والے ہو. فرمایا کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس سے پھر بھی کام لے رہے ہیں. اللہ کو اس کی کون سی نیکی، کون سی عبادت، کون سا عمل، کون سی قربانی اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی ہوئی ہے کہ اللہ اس سے اس کی غلطی کے باوجود کام لے رہے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، اور کسی میں کوئی خوبی دیکھتے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی صفت تھی یہ کہ اگر کسی میں کوئی خیر دیکھتے تھے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تھے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے. ہاں، بلکہ جن میں کوئی خیر دیکھتے ان کے پیچھے ہو لیتے. تقسیم کار کس کے ذمہ کیا کام ہو، کون کیا کام کرے، کون کیا کام کرے. میں آپ کو سچی بتاؤں، حقیقت یہ تقسیم کار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مشورے والے تو اس کی تنفیذ کرتے ہیں، صرف تجویز نہیں کرتے ہیں. مشورے تنفیذ کرتے ہیں، تجویز تو اللہ کرتے ہیں. تجویز
اللہ کرتے ہیں، کس سے کیا کام لینا ہے؟ قرآن بھی اسی طرح ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کو اپنے دین کا پیغام کس کے ذریعے پہنچانا ہے، اللہ جانتے ہیں کس سے کیا کام کب لینا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں کس سے کیا کام کب لینا ہے، کہ جب کسی سے اللہ کوئی کام لے تو تمہیں چاہیے کہ تم کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ ان سے کام لے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو صلاحیت والے پرانے کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت زبیر کھڑے ہوئے، دونوں کو تلوار نہیں دی، دونوں کو تلوار نہیں دی، نہ حضرت زبیر کو نہ حضرت عمر کو، دونوں پرانے، دونوں قرابت دار آپ کے۔ پھر تیسرا اعلان ہوا، کون لے گا اس تلوار کو، اس کا حق ادا کرے؟ تو تیسرے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ تلوار مجھے دے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرانوں کے ہوتے ہوئے، ان کے پہلے کھڑے ہونے کے باوجود، ان کے سبقت کرنے کے باوجود تلوار آپ نے ابو دجانہ کو دی، یہ بعد میں کھڑے ہوئے۔ جب فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا تو یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک نیا آدمی نے کہا میں حق ادا کروں گا، لو پرانے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، دونوں، اب حضرت زبیر بھی حضرت عمر بھی دونوں۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو روایت میں ہے کہ آپ نے تلوار ان دونوں کے ہوتے ابو دجانہ کو دی۔ تو یہ نہیں کہ ہم پہلے کھڑے ہوئے، ہم پرانے تھے، ہم اہل تھے، اگر آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ان کو تلوار دے دی ہے تو پھر ہم کام نہیں کریں گے، یہ کہیں مثال نہیں ملے گی صحابہ میں کہ کام سے بیٹھ جاویں کہ ٹھیک ہے جی ان سے کرا لو، ہم نہیں کریں گے، ہم تو جب کریں گے جب آپ ہم سے کرائیں، یہ نہیں۔ یمنی تلوار بڑی عمدہ تلوار تھی، وہ آپ نے حضرت ابو دجانہ کو دی۔ روایت میں ہے وہ اس تلوار کو لے کر نکلے میدان میں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے کہ کیا بات ہے، اس کے اندر کیا خیر ہے، کیا خوبی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تلوار آپ نے اس کو دی ہے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں کیا کام کس سے لینا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی میں کوئی خیر دیکھو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ، جس میں کوئی خیر دیکھو کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم سے بھی کام لے لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم سے بھی کام لے لیں۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اجتماعیت کو حسد توڑ دیتا ہے اور آپسی تعاون کو بھی حسد توڑ دیتا ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، حالانکہ یہ کام باہمی تعاون کا ہے، یہ کام آپسی تعاون کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے بہت ضروری کہ کسی کا بھی تعاون کرنے میں، کسی کا ساتھ دینے میں، کسی کا تعاون کرنے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میں اس کی مدد یا اس کا ساتھ دے رہا ہوں اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ہوگی تب بھی آپس میں اجتماعیت باقی نہیں رہے گی بلکہ افتراق پیدا ہوگا۔ ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، کیوں؟
حق تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا نبی ہے، اس کی طرف سے نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے. پھر کیا مطلب اس کا کہ خیر کے کام میں تعاون ان کا کریں گے ان کا نہیں کریں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو بہت ضروری بات ہے کہ خیر کے کام میں تعاون کرنے میں یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہے، مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارے یہاں یہ سوال محمل سوال ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ہم کس کا ساتھ دیں. ہمارے یہاں سوال محمل سوال ہے، اس لیے کہ تعاون دین کا ہے، تعاون دین کا تعاون ہے. اگر یہ تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہوا تو پارٹی بنے گی، اور اگر یہ تعاون دین کے لیے ہوا تو امت بنے گی. اگر یہ تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہوگا تو پارٹی بنے گی، اور تعاون دین کے لیے ہوگا تو امت جمع ہو جائے گی، پھر امت بنے گی. بہت ضروری بات ہے. ایک عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص انصار مدینہ کی بھی مدد کرے، وہ انصار مدینہ جو آپ کے زمانے میں تھے، اگر کوئی انصار مدینہ کی بھی مدد کرے صرف اس لیے کہ یہ انصار مدینہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں اور ہمیں اپنے خاندان کی مدد کرنی چاہیے، تب بھی خدا کی قسم ناکام ہوگا، تب بھی ناکام ہوگا اگر انصار مدینہ کی مدد کرتا ہے. اور اس کی مثال ہے، اس کی مثال ہے، بڑی عجیب مثال ہے. ایک آدمی تھا قزمان، جب اس کا ذکر آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ سے کیوں، کیا وجہ ہوگی؟ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے. ایک وقت آیا احد کے میدان میں، صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے. اچانک یہ قزمان آیا اور اس نے آ کر مشرکین کا مقابلہ کیا، انصار کی مدد کی، اور ایسا زبردست حملہ کیا مشرکین پر کہ اس کی کوشش پر مشرکین کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. صحابہ حیران تھے کہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ جہنمی ہے، کہ اس نے تو ایسا کام کر کے دکھلایا. ادھر مشرکین حیران تھے کہ ہمارا آدمی تھا ادھر کیوں چلا گیا. وہ تعجب میں تھے کہ تو ہمارے ساتھ تھا، یہ ادھر کب سے چلا گیا. ادھر والے بھی حیران تھے کہ یہ تو جہنمی تھا، جہنم والوں میں سے تھا، یہ ہماری طرف کیسے آ گیا. چنانچہ یہ خیال کیا ہوگا کہ ممکن اللہ نے ہدایت دے دی ہو. عجیب قصہ سننے کا ہے. چنانچہ قزمان نے 7-8 مشرک قتل کر دیے اور مشرکین کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. صحابہ جمع ہو کر ان کے گھر گئے، ان کو خوشخبری دینے، مبارکباد دینے کے لیے. صحابہ نے عرض کیا قزمان تم نے کمال کر دیے اور تمہاری کوشش سے، تمہاری محنت سے ہمیں فتح ہو گئی، اسلام کی فتح ہوئی. تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں تمہارے کارنامے پر. قزمان نے کہا مجھے خوشخبری کہیں کی سنا رہے ہو؟ خوشخبری اس کو سناؤ جا کے جس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہو. میں نے تو اپنی انصار اپنی قوم کے لیے کیا ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے. قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیتا ہے. میں نے تو اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، اپنی قوم کی مدد کی ہے، لہذا خوشخبری اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو. میں نے تو اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، مجھے کیا مطلب اس سے حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے.
آپ کیونکہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے آپ کو جتوانا تھا، آپ کا ساتھ دینا تھا، میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ اس نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اس کو زمین پر کھڑا کیا اور اس پر اپنا سینہ رکھ کر زور لگایا، سینے کے اندر تیر کو داخل کیا، اور اس سے اس نے خودکشی کی اور اسی طرح اپنے آپ کو قتل کیا۔ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، یہ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے سب کو کہ کسی بھی کام کے کرنے سے اس کی کیا ضرورت ہے، آواز تو اس کی بہت تیز ہے، اسے بند کر دو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہاں سنو غور سے کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خود غور کرے، ہمیں سے ہر شخص خود غور کرے کہ آیا وہ کسی کا تعاون اس سے ذاتی تعلق کی وجہ سے کر رہا ہے یا کسی کا تعاون دین اور حق کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بہت آسان بات ہے، امت جمع ہو جائے گی، امت جمع ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کا تعاون یہ سوچ کر مت کرو یہ میری قوم کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میری زبان کا ہے، میرے رنگ کا ہے، میرے خیال کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے صوبے کا ہے، نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ دین اور دین کے کاموں میں تعاون صرف دین کے لیے تو کوئی بھی ہو، ہم اسی کا مطلب کون ہے کہ جو آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہم اس کے معاون ہیں، ہم اس کے معاون ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو اس بنیاد پر۔ اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر تعاون کی بنیاد شخصی تعلقات نہیں ہے تو امت جمع ہو جائے گی، اور اگر تعاون کی بنیاد شخصی تعلقات ہیں تو امت پھٹے گی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کی تقسیم ہے، جیسے مال اللہ کی تقسیم ہے، کام بھی اللہ کی تقسیم ہے، علم بھی اللہ کی تقسیم ہے، جس طرح وہ رزق تقسیم کرتا ہے اس طرح دین کے کام کی توفیق بھی تقسیم کرتا ہے، دین کے کاموں کے ذمہ داریاں بھی تقسیم کرتا ہے، مال بھی تقسیم کرتا ہے، علم بھی تقسیم کرتا ہے، سب اللہ کی تقسیم ہے۔ اور حسد کرنا اس کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، کہ حسد کرنا اس کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی میں کوئی خوبی ہے حسد نہ کرو، اگر خرابی ہے تو نفرت نہ کرو۔ مسلمانوں میں عیوب بھی ملیں گے، بہت عیوب ملیں گے، لیکن خود میں کسی کا عیب نظر آئے تو وہ ایسا ہے جیسا سونے والے کا ستر کھل جانا، سونے والے کا ستر کھل جانا، یہ بہت آسان مثال ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کا ستر کھل گیا، کہ اس کا اگر ستر کھلا ہوا ہے سونے والے کا تو دیکھنے والے کو چاہیے، جس کی نظر پڑ گئی اس کو چاہیے کہ اس سے نظر پھیر کر اس پر کپڑا ڈال دے، اس کو جگہ ہی نہیں، اس کو جگہ ہی نہیں۔ اگر اس کو جگہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس کا ستر، اس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے میرا ستر دیکھ لیا۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، اس کو نہیں بتانا ہے کہ آپ نے اس کا ستر دیکھ لیا۔ جی ہاں، آپ کی نظر پڑ گئی، سوتا ہوا آدمی کروٹ لی اس نے، اس کا ستر کھل گیا، کہ اس کے کپڑے کو نہ چھیڑو بلکہ چادر اس کے اوپر ڈال دو۔ ہاں، اب اس سے اندازہ کریں آپ کہ جب اس کو جگا کر بتانے کا حکم نہیں ہے، اس کو جگا کر بتانے کا حکم نہیں کہ آپ کا صدر کھلا ہوا ہے، تو کسی دوسرے کو بتانے کی گنجائش ہوگی؟ سنو غور سے، کسی جا کر کہا جاوے دیکھو یہ آدمی سو رہا ہے، صدر کھلا ہوا ہے، پاگل کہلایا جاوے گا، وہ تو بیچارہ سو رہا ہے، اسے تو خبر نہیں کہ کسی سے کسی گناہ کے ہو جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ آدمی بیچارہ غافل ہے، اسے اس کے گناہ کے ہونے کی خبر نہیں ہے، یا بھول گیا ہے، یا علم نہیں ہے۔
وہ تو لا علم ہے، اس سے گناہ ہوا. ہاں، اور آپ اس کے عیب کو دیکھ کر خبر کریں دوسروں کو کہ نہیں. حکم یہ ہے کہ جس کو آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو بھی نہ خبر کریں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. جی ہاں، پولیس والوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ اسٹور میں رہتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے. پولیس والوں کا کام کیا ہے کہ دیکھیں کون کیا کر رہا. اس لیے کوئی نہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا کیونکہ یہ لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. یہ لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. جی ہاں، یاد رکھیے میری بات. اگر باپ بیٹے بھی ایک دوسرے کا تجسس کریں گے تو نفرت پیدا ہو جائے گی. باپ بیٹے بھی ایک دوسرے کا تجسس کریں، عیب دیکھنا چاہیں تو نفرت پیدا ہوگی دونوں میں. دیکھ لینا، پکی بات ہے. جنہیں میں ولا تجسس کہ عیب جوئی مت کرو. تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں ہوں گی لوگوں سے، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں. تو کیا کریں کہ تم اس کے عیب کو ایسے چھپا دو جیسے سونے والے کا ستر دیکھنے والا چھپا دے. اس کو بھی نہ بتلاؤ، کسی اور کو بتانے کی جو کیا گنجائش ہے. پر ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے یہی ملا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ذمے امت کی نگرانی بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور جن کے ذمے حد قائم کرنا بھی ہے. حد قائم کریں، چوری کی حد، زنا کی حد، شراب کی حد، حدود قائم کرنے کا حکم ہے امیر کو. اور امیر کا حکم ہے کہ وہ لوگوں کی نگرانی کرے. وہ نکلے رات کو پہرا دینے کے لیے مدینی گلیوں میں، تو ایک گھر کے اندر سے آواز سنی گانے کی، گئے اور دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوئے. دروازہ کھلوائیں گے تو وہ غلطی کر رہا ہے، چھوڑ دے گا غلطی کو، تو کیسے کہیں گے آپ یہ کر رہے تھے. جب پھلان کر گئے تاکہ اسے گناہ کرتے ہوئے پکڑیں. دیکھو میری بات سنو غور سے. ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ کر رہا گناہ کا اعتراف کرے. اور صحابہ کی زندگی میں یہ ملے گا، خلفاء راشدین زندگی میں ملے گا کہ گناہ کرنے والا کسی طرح گناہ کا انکار کر دے. عجیب بات ہے، ہم غلطی کرنے والے سے اقرار کرواتے ہیں. اقرار کرو، نہیں کرتے پھر کرو، اقرار کرو کہ میں نے کیا ہے. کہاں ہم، کہاں صحابہ. ہمارا ہر کام فساد کا، ان کا ہر کام اصلاح کا. جی ہاں، عجیب بات ہے. وہ غلطی کرنے والے سے انکار کروا رہے ہیں کہ انکار کرو. وہ انکار کروا رہے ہیں غلطی کرنے والوں سے، اور ہماری ساری قوت اور کوشش وہ ایک غلطی کرنے والے سے اقرار کرانے کی ہے کہ آپ اقرار کرو. عجیب بات ہے. زنا کا اقرار کرو، چوری کا اقرار کرو. جی ہاں، ہماری کوشش یہ ہے تاکہ ہم پکڑیں اس کو، کہ پکڑ تو ہے ہی نہیں. حساب اور عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے کہ وہ کسی کا حساب کرے یا کسی کو یا کسی کی گرفت کرے. بالکل نہیں. حساب اور عقاب وہ صرف اللہ ہی اس کے مالک ہیں اور کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی حقدار نہیں ہے ساری مخلوق میں. نبی کے بارے میں کہہ دیا لست علیہم بمسیطر، کہ ہم نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا، آپ درگزر سے کام لیں. جی ہاں، نبی کو بھی اس کا حکم ہے. تو اور کون رہ گیا؟ اور کون رہ گیا جو یہ کہ میں اصلاح کروں گا؟ بالکل نہیں. سنو غور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے اور گانا گانے والی گا رہی ہے. حضرت عمر نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ میں نے اس سے بڑا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بڑے میاں مرنے کے قریب ہیں، موت قریب ہے، عمر پوری ہو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، یہ گناہ کر رہے. بڑے میاں نے کہا کہ عمر میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں. واقعی قرآن نے منع کیا اس سے، لیکن آپ نے جو گناہ کیے ہیں وہ 3 کیے ہیں.
آپ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے، قرآن نے کہا دروازے سے آؤ. آپ نے اجازت نہیں لی، سلام نہیں کیا، قرآن کی اجازت لے کر سلام کر کے آؤ. آپ نے عیب تلاش کیا، کوشش کی کہ گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا جاوے، اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ عیب مت تلاش کرو کسی کا اندر گھس کر. عمر میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے. میں نے قرآن کے ایک حکم کے خلاف کیا ہے، تم نے قرآن کے 3 حکم کے خلاف کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اتنا روتے ہوئے نکلے، اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے. وہ تو جب کام کرنے والوں پر دوسروں کی اصلاح کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، تو یہ کام سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ لڑنے پکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اصول پر آؤ ورنہ ہم تم سے لڑیں گے. کہ نہیں، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اصول تو ڈرنے کے لیے ہوتے ہیں. اصول لڑنے کے لیے نہیں ہے. سب سے بڑی بے اصولی جس سے امت کا نقصان ہوگا وہ اصول کے لیے لڑنا ہے. کہ کیوں لڑ رہے کہ ہم تو اصول پر لانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا، اصلاح کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو اصلاح کے لیے لڑ رہے ہیں. سنو غور سے. ایک صاحب نے حضرت سے کہا، مولانا صاحب سے، کہ حضرت دعا کر دیجئے، میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، کامیابی کی دعا فرما دیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الیکشن لڑنے. تو میں کیوں؟ کہ حضرت وہ حالات ٹھیک ہو جائیں، مسلمانوں کے فسادات نہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے سہولت ملے اور حالات ٹھیک ہو جائیں، جھگڑے فساد نہ ہوں، مسلمانوں کی حفاظت ہو. یہ سب تو حضرت نے فرمایا جس کام کی ابتدا تم لڑنے سے کر رہے ہو اس میں کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ تم تو خود ہی کہہ رہے کہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. جب تمہارا خود لڑنے کا ارادہ ہے تو اللہ تم سے اصلاح کا کام کیسے لے لے گا کہ تمہارا ارادہ لڑنے کا ہے؟ ہاں، اس لیے کتنے لوگ ہیں جو اصول کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم تو اصول کے لیے لڑ رہے ہیں. کہ نہیں، اصول کے لیے لڑنا تو نبوت میں کہیں بھی نہیں ملے گا، نہ دور صحابہ میں کہیں ملے گا کہ اصول کی لڑائی کریں، کہیں نہیں. سب سے بڑی بے اصولی، سب سے بڑی حماقت ہے یہ کہ آدمی اصول کی لڑائی کرے. کہ نہیں، کام کرنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ جو کسی چیز کو اصول پر لانے کے لیے لڑے. نہیں، جو کہیں کہ بے اصولی کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تم اصول یاد دلاتے رہو اور اللہ سے تنہائی میں دعائیں کرتے رہو، بس. اس سے زیادہ کا کوئی مکلف کیا ہی نہیں گیا، اس سے زیادہ کا کوئی مکلف نہیں کیا گیا. اگر اس سے زیادہ کرو گے تو خود مجرم بنو گے. جو کام تمہیں کرنے کے لیے دے نہیں گیا تو تم نے کیوں کیا؟ کوئی ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دوسرے کی اصلاح کی کوشش آدمی کو جو ہے غصے میں ڈال دیتی ہے اور مقابل بنا دیتی ہے. اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو بہت عجیب قصہ ہے یہ. اس میں ہمارے لیے بہت اصول ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے. میری رعایا کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کام کا کیا ہوگا، کام کا کیا ہوگا، کہ کام کا کیا ہوتا، جس طرح اللہ قرآن کے محافظ ہیں، کام کے محافظ ہیں. ہاں، اللہ اپنی دین دعوت کے محافظ ہیں. فکر اپنے نہیں کرو کہ کام کا کیا ہوگا، کام کا کیا ہوگا، کہ کام تو نکلا چلا جا رہا تمہارے ہاتھوں سے آگے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ اتنی تیز رفتار ٹرین ہے، جو سوار ہو گیا، جو رہ گیا. حضرت کا ملفوظ ہے. اس لیے ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہے، احتیاج ہے. محتاج بن کے چلو، احتجاج نہیں کہ بے اصولی ہم احتجاج کریں گے. کہ نہیں، احتجاج سے تو کبھی اصول پر آ ہی نہیں سکتے. ہمارے کام میں احتجاج نہیں ہے. ہاں، احتیاج، ہم محتاج ہیں.
احتجاج نہیں، اسٹرائک نہیں، بائیکاٹ نہیں، یہ ہمارے کام میں ہے ہی نہیں یہ چیز، اور اسلام میں ہی نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا؟ اسلام میں ہی یہ چیز نہیں ہے کہ اسلام میں احتجاج ہو، اسلام میں بائیکاٹ ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے نکلے اور اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے دانتوں میں چادر دبائے ہوئے تھے کہ میری آواز رونے کی اور کوئی نہ سن لے، پوچھے گا کیا ہوا تو بتانا پڑے گا۔ وہاں سے نکلے اور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ تھے رات میں، ان کو بھی نہیں بتایا کیا ہوا، چلے گئے۔ بڑے ہی میں نے مجمع نے چھوڑ دیا، جب بھی جاؤں گا بات کھلے گی، جیسے ہمارا حال اللہ معاف فرمائے کہ ہمیں لگتا ہے کبھی آدمی ہاتھ لگے اور کم مجمع کے سامنے اس کو رسوا کیا جاوے۔ بڑی میں کو یہ فکر کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے سزا ملے گی، سب کے سامنے بات کھلے گی۔ عجیب بات ہے کہ عمر نے کسی کو نہیں بتایا، کوئی کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی کو دکھلایا کہ گواہ تیار کریں اس کے لیے۔ اب تو ساری کوشش لوگوں کی اس پر ہے کسی کو غلطی ہو تو دو چار کو دکھلاؤ تاکہ ثبوت ملے۔ کیا ملے؟ ثبوت ملے کہ نہیں مسلمان کے گناہوں کو ثابت نہ ہونے دے، یہ کوشش ہے۔ اور اب قوت اس پر ہے کام کرنے والوں کی کہ غلطی کو ثابت کرو، کوشش کرو ثابت ہو جائے، کسی طرح ثابت ہو جائے۔